ابھی گفتگو آپ نے وزیر اطلاعات کی سنی ہے، گزشتہ روز سے بھی آپ گفتگو حکومتی نمائندوں کی سن رہے ہیں. سر اصل جو سب معاملہ کیا ہے، یہ کس کا کیس کس کے خلاف، اور واقعی پاکستان نیب کی جانب سے یا پاکستانی حکومت کی جانب سے یہ تحقیقات تھیں؟ کیا اصل چیز حقیقت کیا ہے سر؟ بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تحقیقات تھی اس کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ وہ کچھ 2 اکاؤنٹس کے بارے میں تھی، اور وہ کوئی زیادہ معاملہ نہیں تھا. جو بھی تھا بہر صورت اس میں سلمان شہباز صاحب جو تھے ان کے اکاؤنٹ سے، اور اس میں ٹرانزیکشن کی بات تھی. لیکن یہاں تو صورتحال بالکل دلچسپ ہے کہ پاکستان میں اگر کسی شخص کی بیل ہو جاتی ہے کسی کیس میں تو وہ فوری طور پر یوں کرتا ہے، ہاتھ یعنی وکٹری کا نشان بناتا ہے، وہ کہتا ہے جن کے پاس مقدمہ جھوٹا ثابت ہو گیا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ بیل کے بعد پہلے بیل تک ہی معاملات میں کوئی گرمی رہتی ہے، اس کے بعد بالکل اس پہ اوپر یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ سرد میری کا شکار ہر طرف سے ہو جاتے ہیں. نہ وہ میڈیا کی زینت بنتے ہیں، نہ ہی وہ ادارے جنہوں نے اپنا کام کرنا ہے وہ ان پہ کوئی زیادہ محنت کرتے ہیں. پاکستان میں اب تک جو صورتحال سامنے آئی ہے، یہ منی لانڈرنگ کے کیسز اتنے دقیق اور اتنے پیچیدہ ہیں کہ میں خود بہت سارے کیسز جو ہے وہ کر رہا ہوں، اور اس میں جب یہ بات آتی ہے کہ جی فلاں شخص جو ہے جس کے فلاں اپنے بھانجے کے ذریعے، فلاں اپنے رشتہ دار کے ذریعے اس نے جناب کروڑوں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن کی ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی اس کے براہ راست تو اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر نہیں ہوئے. اب اگر یہ معیار رکھ لیا جائے کہ جی براہ راست کسی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر پیسے ہونے سے ہی کرپشن ثابت ہوگی کہ انہوں نے کرپشن براہ راست کی ہے، تو پھر تو یہاں کسی کو کنوکٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو منی ٹریل کا تصور ہے یہ نیب میں انٹروڈیوس کروایا گیا، اور اس منی ٹریل کے تصور کو سپریم کورٹ نے بڑا واضح طور پر نواز شریف کے کیس میں یعنی اور پھر بعد میں عمران خان کے کیس میں بھی ڈسکس کیا. تو پاکستان میں آپ کو اس قانون پر عمل درآمد تو کرنا پڑے گا، اور ورنہ پاکستان میں یوں لگتا ہے کہ جیسے کرپشن نام کی چیز کوئی نہیں، ایسے صرف گفتگو ہی ہے. جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے، مدثر صاحب ذرا آپ غور کریں کہ یہ جو انفارمیشن منسٹر صاحب تھے انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ جی فلاں جگہ کیس نہیں چلا کیونکہ 6 مہینے سے جج نہیں تھا. اب یہ جج مقرر کرنا آپ کو معلوم ہے نا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ بنیادی طور پر اسپیشل کورٹس جو ہیں اس کے جج مقرر کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. اور اس معاملے میں پاکستان کی کورٹ کے چیف جسٹس، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب باقاعدہ ایک آرڈر پاس کر چکے ہیں، انہیں حکم دے چکے ہیں کہ آپ اتنی عدالتیں قائم کریں تاکہ یہ جو کام جو سٹک اپ ہے، یہ جو بیک لاگ ہے، یہ سارا ختم ہو اور کیسز ڈیسائیڈ ہو سکے. تو کیسز ڈیسائیڈ کرنے کے لیے آپ کو اپنی ذمہ داری حکومت کو بھی پوری کرنی چاہیے، جو حکومت بالکل نہیں کر رہی. اور آپ دیکھیں ساتھ کیا ہے، نیب کے ساتھ آپ کا اتنا تعلق اب نظر آ رہا ہے کہ جی چیئرمین کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ آرڈیننس بنایا جائے گا ان کو ایکسٹینشن کے لیے. تو کم از کم اگر آپ کو واقعی پاکستان کے لوگوں سے دلچسپی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ کرپشن کا معاملہ ختم ہو، تو پھر انہیں یہ کہیں کہ جناب اس سے پراپرلی یعنی جتنے لوگ چاہیے اور جس طرح کے اچھے لوگ چاہیے. بالکل. تو یہ موجود ہے جی ہاں کہ اور ہے، اور انویسٹیگیٹرز اور جو پروسیکیوٹرز ہیں انہوں نے آج تک رعایتیں دی ہیں لوگوں کو. آپ ان کا ریکارڈ دیکھ لیں، جن کیسز میں یہ لوگوں کی ضمانتیں ہوئی ہیں یا لوگ بری ہوئے ہیں تو زیادہ تر اس میں آپ کو نیب کے لوگوں کا ہاتھ نظر آتا ہے. تو ایسی صورتحال میں اگر آپ مسلسل یہی رونا روتے رہیں گے کہ جناب ہمیں نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی، نہ وہ آپ جو کرپشن کی رقم آپ واپس لانا چاہتے ہیں اس کے لیے کوئی سیریس ایفرٹس آپ کی ہوں گی، نہ وہ رقم واپس آئے گی، اور نہ پاکستان کے اندر آپ معیشت کی طرف یا باقی جتنے دکھ ہیں اور پریشانیاں ہیں ان کی طرف توجہ دیں گے. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ محض اس طرح بات کرنے کے. اور ان کی طرف سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب اور جی ایک چیز میں یہاں پر آپ نے جس طرح سے فرمایا کہ میں بھی جو چیز بحیثیت ایک طالب علم پڑھ رہا تھا، مجھے تو ایسا فیل نہیں ہوا کہ شہباز شریف صاحب کی بریت ہوگی. آپ کیونکہ بحیثیت قانون دان چیزوں کو زیادہ تکنیکی انداز سے وہ پڑھ سکتے ہیں. شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس اس سے پہلے تو یہ تاثر ہو رہا ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے چیزیں تھیں، اس سے ان کی بریت وہاں پر ان کے سارے معاملات اور ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ بحال ہوئے ہیں. تو کیا شہباز شریف صاحب اس میں، سلمان شہباز صاحب کا تو چیز نظر آ رہی ہے کہ 2 اکاؤنٹس تھے، اس میں کچھ مشکوک معاملہ تھا اور وہ کلیئر ہوا ہے.
शहबाज शरीफ साहब कहाँ फॉल कर रहे हैं सारे अमल में? देखिए, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब इस तरह उसमें यानी बिल वास्ता मुलव्वस हैं कि ये जो सबका कहना ये है और मानना ये है कि सलमान शहबाज साहब जो है उनका अपना कोई कारोबार नहीं है। वो जो अकाउंट्स वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं वो अकाउंट्स बेसिकली उस ज़माने के हैं जब ये उन उहदों पर थे, चीफ मिनिस्टर थे और मुसलसल चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो ये जितने प्रोजेक्ट्स होते थे उनका पैसा जो है वो इस अंदाज में वहाँ चला जाता था, क्योंकि बड़ा एक खूबसूरत तरीका आपको मालूम होगा बड़ा अच्छे तरीके से कि आप बड़ी देर से ये रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ें को। होता ये है कि यहाँ आप बैठ के एक प्रोजेक्ट सेंक्शन करते हैं तो दुबई में, लंदन में, किसी जगह भी आप या पूरी दुनिया में कहीं जहाँ स्विट्जरलैंड में आप उस शख्स से कहते हैं कि जी पैसे जो है वो मेरे अकाउंट में मुंतकिल हो जाए। पाकिस्तान में ये जितने प्रोजेक्ट्स हुए आपको याद होगा कि वहाँ पेपरा के रूल्स वगैरह कहीं उन पे अमल दरामद नहीं हुआ जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब के ठेकों का ताल्लुक है। तो शहबाज शरीफ साहब के सारे ठेके जो होते थे वो निगोशिएशन से ये करते थे और जिसको चाहते काम इन्होंने बहुत तेजी से करवाए, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स जो थे बड़े बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट थे। तो उसमें सारी की सारी जो बालाई थी या वो जो पैसा था जो कमीशन का था उसके बारे में उनका कहना यह है कि या तो वो टीटीज के जरिए इस तरह बाहर जाके बाहर से वापस यहाँ पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोग तरीकों से आ गए, या फिर पाकिस्तान से बाहर पैसा गया है तो वहाँ उन्होंने जो आपने सवाल किया उससे उसके हिसाब से ये काफी हद तक इनकी कामयाबी है कि क्योंकि उनके अपने प्रोजेक्ट्स, उनके अपना तो कोई पैसा वहाँ कारोबार का है नहीं। उन्होंने जो कारोबार किया है अपने बाप के पैसों से किया है। तो वो अकाउंट जो थे जो शेडी जिन्हें कहा गया था उसमें ये इनसे भी पूछा गया, सब इन्वॉल्व हुए, तो उसको अगर क्लियर कर दिया गया तो इसका मतलब यह है। एक और भी बात इससे साबित होती है कि हुकूमत ने अपना होमवर्क नहीं किया। अगर वहां ये काम हो रहा था तो ये जो साबित करना चाहते थे, यानी ये यहां तो कह रहे हैं जी शहबाज शरीफ का वहां कोई ताल्लुक नहीं, अगर आप ये साबित करना चाहते थे कि ये शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है और जो सलमान शहबाज है यही आपका केस भी है कि उनका अपना कोई कारोबार नहीं, तो वहां हुकूमत को अपना काम करना चाहिए था। ये हुकूमत तो सिर्फ मैं समझता हूं कि मीडिया की बदौलत कर रही है, जो काम इनका है वो मीडिया वाला काम है। ये हुकूमत अपना होमवर्क या कोई किसी केस के बारे में आप देखेंगे तो आपको नजर नहीं आएगा कि हुकूमत ने मेहनत की है कि पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने में, या इवन आपने देखा कि ये जितनी बातें इन्होंने की कि जी वहां से वो नहीं आ रहा है, उसको इसहाक डार को हम लेके आएंगे, हम वहां ये वायदा करेंगे। आप 3.5 साल का सारा अरसा इसी तरह गुफ्तगुओं पे हमने देखा गुजर गया है और वादों पे गुजर गया है, कहीं आपको कोई कारकर्दगी नजर नहीं आ रही हुकूमत की। तो उसमें आप खुद एतमादी भी आप इनमें इस लेवल की आ गई है कि कहते हैं जी हमारा तो कोई मुकाबला ही नहीं है, पाकिस्तान में तो सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है PTI जो मुल्की सतह पे है। ये भूल रहे हैं कि आपका मुकाबला इस वक्त पाकिस्तान के अवाम से होने को जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जिस हद तक महंगाई, बेरोजगारी और लॉलेसनेस बढ़ गई है, जिस तरह रोज चीजें खराब हो रही है और उसमें आपका कोई काम नजर नहीं आता, उससे आपको नविश्ता दीवार नहीं नजर आता कि आप इलेक्शन जहां आप हुकूमत में हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।